اللہ عز و جلال نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، پورے سال میں 356 یا 55 ایام ہوتے ہیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، ان میں سب سے افضل دن جو ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اس لیے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی ایک دوسری وجہ ہے، اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کرو گے سارے سال کے اعمال سے افضل عمل قرار پائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن افضل من هذه العشر وليال عشر۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو کام کیا جائے گا وہ پورے سال سے پاکیزہ کام ہوگا، سال میں کسی اور دن اتنا پاکیزہ عمل نہیں ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنت دارمی اور صحیح ترغیب کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل، اللہ عز و جلال کے ہاں اس سے پاکیزہ عمل کوئی نہیں جو انسان ان ایام میں کرتا ہے۔ ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی ایک چوتھی وجہ بھی ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الايام یعنی العشر۔ پورے سال انسان نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے سب سے محبوب ترین وہ اعمال اور نیکیاں اللہ کے ہاں ہیں جو ان 10 دنوں میں کی جائیں۔ ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ اللہ جلال نے ان 10 دنوں میں بالخصوص کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دے دیا۔ ویسے تو سارا سال انسان ذکر کرتا ہے، اس لیے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ان 10 دنوں میں اللہ ذوالجلال کا کثرت سے ذکر کرے۔ ایام معلومات، معلوم دن کون سے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما، سیدنا مجاہد ابن جبر، قتادہ ابن دعامہ السدوسی، سعید ابن جبیر، سیدنا حسن بصری اور ضحاک اور عطاء الخراسانی، ابراہیم النخعی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تمام صحابہ، تابعین اور محدثین کہتے ہیں ایام معلومات، معلوم دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ ولیال عشر، اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی 6ٹھی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہیں اللہ عز و جلال نے 9 ذوالحجہ کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کی روحوں کو بکھیر دیا میدان عرفات میں، اور سب سے یہ وعدہ لیا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا شہدنا، تمام روحوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا کہ اللہ ہم مانتے ہیں آپ ہمارے رب۔ تو اللہ کی بادشاہت اور ربوبیت کا وعدہ انہی 10 دنوں میں اللہ عز و جلال نے دیا۔ ولیال عشر، اللہ عز و جلال نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی ایک 7ویں وجہ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے 1 مہینہ ان کو دیا گیا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، لذتیں عجیب تھی، گزارش کی کہ وقت بڑھا دیا جائے۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے 10 دن اور بڑھائے۔ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، یہ جو 10 دن بڑھائے تھے وہ یہی 10 دن تھے جو ذوالحجہ کے 10 دن تھے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ،
اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ان 10 دنوں کی قسم اٹھانے کا ایک 8واں سبب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حجاج کرام جاتے ہیں، وہ تو روزہ نہیں رکھتے۔ آپ جس ملک پہ بھی رہتے ہیں، آپ 9 تاریخ کو اگر روزہ رکھیں گے، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کو اللہ صاف کر دے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ ان 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کا ہے۔ سارا سال اللہ جہنم سے لوگوں کو اتنا آزاد نہیں کرتے جتنا اس دن آزادی کی پرمٹ عطا کرتے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ ذو الجلال نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر قسم اٹھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسلام کی نعمت کو مکمل کیا تو انہی 10 دنوں میں مکمل کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودی آ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، ایک آیت تمہاری کتاب میں ہے، اگر وہ آیت کہیں ہم پہ نازل ہو جاتی نا تو ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اتنی عظیم آیت۔ پوچھا کون سی آیت؟ تو یہودی کہنے لگے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت اتری ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے نعمت اسلام کو پورا کر دیا۔ تو سیدنا عمر کہنے لگے، سنو، عرفے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے رسول اونٹنی پر تشریف فرما تھے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تعجب کی بات ہے، یہودی بھی مانتے ہیں کہ اسلام مکمل ہو گیا، نہیں مانتے تو یہودیوں سے بھی برے لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں مکمل ابھی نہیں ہوا، ہم کچھ اضافہ بھی کر سکتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے دشمن ہیں یہودی، وہ مانتے ہیں کہ اسلام مکمل ہو گیا۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی ایک 10ویں وجہ یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک وتعالی یوم النحر ثم یوم القر، سال کے دنوں میں عظیم دنوں میں سے ایک دن قربانی کا دن ہے، جس میں جانیں اللہ جلال کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ ثم یوم القر، پھر قربانی سے دوسرا دن۔ ان 10 وجوہات کو سمجھنے کے بعد صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصوم والصدقہ والحج ولا يتأتى ذلك في غيره، اس کا سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان 10 دنوں میں ساری عبادات کو جمع کر دیتے ہیں جو سال میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ روزہ تو رمضان میں رکھیں گے، حج نہیں ہوگا، نمازیں تو سارا سال پڑھتے ہیں، حج نہیں ہوگا، صدقہ تو آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، حج نہیں ہوگا۔ لیکن ان 10 دنوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور پھر صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اور حج بھی انہی 10 دنوں میں شروع ہوتا ہے۔